الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفۃ من ادرک عرفۃ لیلۃ جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج ایام منا ثلاثۃ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم اپنا حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کیا کرو۔ تو اس سے یہی پتہ چلا، ظاہر ہے حج ایک تو کہ جو فرض رکن ہے ہمارے شریعت کے اندر، اور پھر عمرہ وغیرہ کرنا جو مسنون اعمال ہیں یہ اللہ کے لیے کرنا ہی ضروری ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب کوئی عمل کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم قرآن کی آیات اور حدیث کی طرف جب ریفر کرتے ہیں اور ڈائیولج کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری انسٹرکشنز ڈیٹیل طریقے سے ان کی ملتی ہے۔ اور ذی الحج کا کیونکہ خاص عمل جو حج ہے اس کے ارکان کو جان لینا بہت ضروری ہے، تو اسی لیے یہ ایک روایت حضرت عبد الرحمن بن یعمر الدولی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اصل میں جو حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ یہ وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے۔ حج کے لیے وہاں پہ عرفات کا جو میدان ہے اس کے اندر حاضر ہونے کو ہی اصل مین حج کہا جاتا ہے۔ وہ اگر کسی کا رہ گیا کسی فار واٹ ایور ریزن تو اس بندے کا حج ہی نہیں ہوگا۔ باقی جتنے بھی حج کے ارکان ہیں تمام کے تمام وہ مسنون اعمال ہیں یا ایون واجبات میں سے ہیں، جو کہ جن کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے، کوئی کفارہ ہے، کسی کے بدلے کوئی بکرا گوٹ وغیرہ یعنی شیپ ذبح کر کے اس کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، یا ایون بڑا کوئی اگر عمل مس ہو گیا، کوئی ہو گئی غلطی تو اونٹ کا کفارہ دے کر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن عرفات کا ایک دن ایسا ہے جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، اور دیر از نو وے آؤٹ آف اٹ۔ سو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الحج عرفات، یہ اصل میں عرفات کا دن ہے، اور اس کی کیونکہ اتنی امپورٹنس تھی تو اسی لیے باقی نارمل جو اسلامک کیلنڈر ہے ہمارا، جیسے لونر کیلنڈر کی بیس کے اوپر چلایا جاتا ہے، نارملی اس میں رات پہلے آتی ہے، یعنی مغرب کے بعد سے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے اور پھر اگلا دن کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا رکن تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح نمازوں کو اوقات کو بھی آگے پیچھے کر دیا، مغرب کی نماز انٹینشنلی قضا کر کے جا کے مزدلفہ میں پڑھنے کے آرڈر دے دیا، تو اسی طرح سے پہلے تو حج کا جو عرفات کا دن ہے اسے بھی ایکسٹینڈ کر دیا ایز فل کے لیے، کنوینئنس کے لیے، یعنی جو بندہ پورا دن کسی بھی وجہ سے فار وٹ ایور ریزن اگر کہیں پھنس گیا اور نہیں بھی پہنچ سکا تو وہ رات تک بھی، انفیکٹ اگلے دن جو مزدلفہ کی رات جسے کہا جاتا ہے وہاں تک بھی جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج، جو طلوع فجر کا دن ہے یعنی کہ 10 ذی الحج کا وقوف عرفہ کا دن 9 ذی الحج ہے، تو پورا 9 ذی الحج کو کوئی بندہ نہیں بھی پہنچ سکا، لیکن پوری رات میں بھی اگر نیکسٹ ڈے کی صبح مارننگ تک، یعنی کہ 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے پہلے تک بھی عرفات میں ایک قدم بھی اس نے رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچ کر ایک کنکری پتھر ہی اٹھا کر عرفات کے میدان میں پھینک دیا، تو بھی اس کا انشاءاللہ تعالی فرض جو رکن ہے وہ حج کا ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایام منا ثلاثۃ، کہ منا میں 3 دن ہوتے ہیں، اور لیکن بہرحال فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی بندہ 2 دن منا میں اس کے بعد یعنی کہ 10 ذی الحج کی رات اور 11 ذی الحج کی رات رہنے کے بعد پھر وہاں سے نکل جائے تو فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کا حج اور صحیح طریقے سے ہو جائے گا پورا۔ لیکن ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے ایک دن اور بھی ٹھہر جائے گا تو بھی اس کا کوئی اس کے اوپر حرج نہیں ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اس کے مقبول عمل ہی ہوگا اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنے کی ہے ارکان حج کے اندر، ظاہر ہے ایون دو عرفات کا جو دن ہے جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے وہ تو فرض رکن ہے ہی، لیکن کمپلیٹ حج کے جو ارکان ہیں انہیں اگر سمجھنا
کی کوشش کی جائے تو واٹ میٹرز از کہ تمام کے تمام ارکان ہی اگر صحیح بالکل مسنون طریقے سے اور سنت جو طریقہ ہے اس کے اوپر اگر ہو جائیں تو ظاہر ہے آف کورس اس کا ڈیفینیٹلی حج مبرور کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس کے ہائیسٹ لیول پہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے انسان پا سکے گا. تو اسی حوالے سے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت نافع رحمہ اللہ جو کہ مشہور تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہی واز خادم خاص تھے ان کے، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، لا یقدم مکہ الا باتب ذی طوین، یہ جب ٹورڈز مکہ جاتے تو سب سے پہلے تو وادی طویٰ میں ہی وڈ اسٹاپ اوور، یہاں تک کہ وہاں پہ پھر صبح ہوتی، صبح ہونے کا ویٹ کرتے، یغتسل غسل فرماتے، ویصلی اور نماز ادا کرتے، اور پھر فیدخل مکہ، اس کے بعد وہ مکہ میں داخل ہوتے. تو یعنی ایک آداب انہوں نے بتائے کہ یہ باقاعدہ وہاں پہ رکتے، قیام فرماتے، اور پھر نیکسٹ ڈے صبح غسل وغیرہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مکہ جاتے دن کے ٹائم، اور پھر وَإِذَا نَفَرَ مِنَّا مَرَّ بِذِي طُوًى، اور پھر جب واپسی ہوتی وہاں سے طواف وغیرہ اور کرنے کے بعد مکہ سے، تو اینڈ میں دوبارہ وادی طویٰ میں پھر ایک اسٹے کرتے، وچ was supposed to be a valley یا some sort of ایک اس زمانے کا ایک مشہور نام ہے طویٰ، وہاں پہ اسٹے کرتے واپسی پر بھی، اور پھر صبح تک کا ویٹ کرتے، اور صبح دوبارہ پھر وہاں سے واپس تشریف لے جاتے ٹورڈز مدینہ. اور انہوں نے فرمایا آگے کہ کانا یفعل ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یفعل ذلک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. پھر طواف کا طریقہ کیا ہوگا ظاہر ہے اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لما قدم مکہ تعد الحجر فاستلمہ ثم مشى على یمینی فرمل ثلاثا ومشى اربعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے تو حجر اسود جو کہ مشہور جو پتھر ہے اس کا استلام کرتے، استلام میننگ کہ اسے چوما جاتا ہے اس پتھر کو دور سے، اگر ڈائریکٹلی پاسبل ہو تو فزیکلی چوم لیا جائے، لیکن اگر آف کورس اسے کس کرنا فزیکلی پاسبل نہ ہو تو دور سے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسے چوم کر اور اپنی انگلیوں کو چوم لیا جائے، اسے استلام کہا جاتا ہے اس فقہی لینگویج کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے استلام کرتے حجر اسود کا، اور پھر طواف فرماتے، لیکن طواف میں بھی پہلے 3 چکروں میں رمل فرماتے، اور بعد کے 4 چکر جو لاسٹ 4 راؤنڈز ہوتے ہیں وہ بالکل نارمل پیس پہ کرتے. رمل میننگ کہ ہوا یہ تھا کہ 7 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے اس وقت کے کفار، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو یثرب یعنی مدینہ والے کے جو لوگ ہیں یہ بہت ہی، وہاں کی آب و ہوا اتنی خراب ہے، انہیں بخار ہے، اور یہ لوگ بیمار اور کمزور ہیں، یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خصوصاً ایک انسٹرکشن دی کہ سب رمل کے طریقے پہ چلیں، پیٹرن پہ، اور سب اسی طریقے سے چلے. تو وہ ایک مسنون عمل ایسا تھا کہ جو پھر بعد میں بھی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا معمول بن گیا، اور اسے ہی پرسکرائب کیا گیا فقہاء کرام کے ذریعے سے اور محدثین کرام سے ہماری طرف بھی، کہ پہلے 3 چکروں میں طواف کے رمل کے طریقے یعنی اکڑ کے، جیسے کوئی بندہ باقاعدہ چلتا ہے ود این ایٹیٹیوڈ اور اپنا پراپر ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے فرام ہز باڈیلی لینگویج، اس طریقے سے پہلے 3 چکر کیے جائیں خانہ کعبہ کے، اور ظاہر ہے پھر اسلام ہر چکر میں، اور پھر اس کے بعد طواف مکمل کرنے کے بعد پھر نوافل وغیرہ ادا کرے. اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مکہ میں داخل ہوتے تو حجر اسود کی طرف تشریف لاتے اور پھر استلام فرماتے، اور اس کے بعد طواف کرتے کعبۃ اللہ کا، اور پھر طواف سے فارغ ہونے کے بعد آف کورس صفا مروہ کی طرف تشریف لے جاتے. اور یہاں تک کہ وہاں جب صفا پہ پہنچتے تو دور سے خانہ کعبہ کو وہیں صفا کی جو ماؤنٹین ہے یا پہاڑی ہے اس سے دیکھتے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع یدی فجعل یذکر اللہ ما شاء ویدعو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار وغیرہ کرتے خصوصاً، اور دعا کرتے بہت ہی طویل، جو حجۃ الوداع کے موقع پر بیان ہو چکی ہے الحمدللہ. اور
ایک دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ طواف فرمایا وہ اپنے اونٹ کے اوپر ہی فرمایا، اور اپنا جو استلام تھا یعنی حجر اسود کا بوسہ لینا جسے کہا جاتا ہے یا چومنا کہا جاتا ہے، وہ اپنی چھڑی کے ذریعے سے فرما رہے تھے۔ تو اس سے فقہاء کرام نے ایک نقطہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے فار ایگزامپل ظاہر حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا ایون اپنی چھڑی کے اشارے سے بھی وہ ایک تو بوسہ لے سکتا ہے۔ اور جو دوسری چیز یہ بھی پتہ چلی اس روایت سے کہ اگر کوئی بندہ فزیکلی اس کیپیبل نہیں ہے کہ اپنے پاؤں سے خود چل کر طواف کر سکے تو وہ کسی سواری پہ، ویل چیئر پہ یا کسی اور فارم میں بھی کسی ٹرانسپورٹیشن کی کسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے بھی اگر طواف کر لے تو اس کا طواف ہو جائے گا۔ اور یہی بات ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت عرض کی کہ انہیں کچھ فزیکلی شی واز ناٹ کیپیبل ٹو ڈو دا طواف، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ طوفی میں مراء الناس راکبۃ، تم کسی سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف بے شک کر لو۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اور وہ فرماتی ہیں کہ یصلی الی جنب البیت یقرأ بالطور وکتاب مسطور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ باقاعدہ فرمایا کہ سورۃ طور کی والطور وکتاب مسطور جو سورت ہے اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے مجھے یہ انسٹرکشنز دی کہ تم تو کسی سواری پر سوار ہو کر ہی طواف کر لو۔ اور پھر ظاہر ہے ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت، کیونکہ عورتوں کے ایام حیض یہ جسے ایام کہا جاتا ہے اسپیشل ڈیز جس کے اندر وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ان ڈیز میں اگر کوئی نہ بھی کر سکے تو بعد میں پاک ہونے کے بعد یہ کام کر لے، اس میں کوئی ایسی امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، انہوں نے باقی تمام ارکان کر لیے اور طواف نہیں کیا، اور طواف پھر بعد میں عطا فرمایا جو طواف زیارت تھا۔ اور طواف کرتے وقت ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم کیا ہوتا ہے طواف تو کر رہے ہیں، باتوں میں، مشغلوں میں، اور یہاں تک دیکھا گیا ایک دوسرے کی غیبتوں میں اور لوگوں کی برائیاں کرنے میں بھی مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ جو طواف ہے خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں کرتے ہیں، جو گول چکر لگاتے ہیں، یہ نماز کی مثل الصلاۃ، یہ نماز کی طرح سے ہے، اٹ از لائک نماز صلاۃ۔ تو بس صرف ڈفرینس یہ ہے الا انکم تتکلمون، کہ تم اس میں ایون دو بات تو کر سکتے ہو، لیکن فمن تکلم فی فلا یتکلمن الا بخیر، اگر تم کوئی بات کرتے بھی ہو تو صرف خیر کی بات کرو، اچھائی کی بات کرو، کوئی دعائیں مانگو۔ بے شک کسی کو عربی زبان میں اتنی ظاہر ہے آف کورس مہارت حاصل نہیں ہے، ہر دنیا سے مسلمان جا رہے ہوں، بے شک اپنی اپنی رسپیکٹیو لینگویجز میں، کوئی انگلش جانتا ہے انگلش میں، اردو جانتا ہے اردو میں، یا واٹ ایور، پنجابی، سندھی، بلوچی، ٹرکش، فارسی، کوئی جو لینگویج کسی انسان کی ہو، ملے ہو، چائنیز ہو، کوئی لینگویج جو بولتا ہو، وہ اپنی اس لینگویج میں بھی، فرینچ، جرمن، اسپینش، پورچوگیز، کوئی بھی لینگویج ہو، اس میں وہ دعا کرے گا اللہ کے نزدیک وہ یقیناً مقبول ہوگی۔ تو بہرحال جو بھی بندہ طواف کرے اسے صلاۃ کی طرح سمجھے، نہ وہ کہ ایون دو وہ بات تو کر سکتا ہے، لیکن اگر بات کرے تو اچھی بات صرف کرے، خیر کی بات کرے، کوشش کرے کہ دعائیں وغیرہ مانگے یا قرآن پاک کی کوئی تلاوت وغیرہ آیتیں یاد ہو تو وہی کرے تو بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ اسے اتنا سیریس لینا ہی ضروری ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سننا کہ ان مسحہما الحجر الاسود والرکن الیمانی کفارۃ للخطایا، کہ یہ جو حجر اسود اور رکن یمانی ہیں، دو پتھر، یعنی ایک طرف خانہ کعبہ کے جہاں سے طواف سٹارٹ ہوتا ہے حجر اسود، اور جو اس سے پچھلا خانہ کعبہ کا کارنر ہے جہاں پہ ایک دوسرا پتھر رکن یمانی لگا ہوئے، انہیں ہاتھ لگانا جو ہے یہ گویا کہ خطاؤں کا کفارہ، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور من طاف بہذا البیت اسبوعا فعصاہ کان قید کے رکبۃ، کہ جو
اللہ کے اس گھر کی 7 بار طواف کرے گا اہتمام اور فکر کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام جو سنن و آداب ہیں ان کی رعایت کے ساتھ، تو یعنی صحیح پریزنس، اپنی فزیکل اور مینٹل پریزنس کے ساتھ جو بندہ 7 بار طواف کرے گا تو اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک ایک غلام کو گویا کہ اس نے آزاد کیا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ طواف کرتا ہے تو اس کا ہر ایک سٹیپ کے بدلے لا یضع قدما ولا یرفع اخرى الا حط اللہ عنہ بها خطیۃ وکتب له بها حسنۃ، ایک سٹیپ جو بندہ طواف کے لیے رکھتا ہے اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی اسے اس کے اجر و ثواب میں لکھی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اسے اتنا سیریس میٹر ہے کہ ہر سٹیپ کے بدلے جب نیکی مل رہی ہے اور ایک گناہ معاف ہو رہا ہے تو اس وقت کوشش کی جائے کہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اسی پہ ہی، طواف پہ ہی رہا جائے۔ اور ایک دوسری بات جو اس روایت میں فرمائی تھی کہ 7 مرتبہ فرمانا، تو ظاہر ہے فقہاء اس پہ محدثین نے بہت ہی ڈیٹیلز لکھی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جو بندہ 7 چکر طواف کے لگاتا ہے، اس سے مراد وہی ہے، اس کے بدلے گویا کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔ تو بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو، لیکن اس کا اجر و ثواب یقیناً اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا ہے۔ اور پھر ہر چکر میں وہ کیونکہ حجر اسود جو کہ ایک سیکرٹ پتھر ہے، سٹون ہے اللہ کے کا بھیجا ہوا، تو اس پتھر کو چومنا ان اٹ سیلف اتنے زیادہ فضیلت کی بات ہوگی کہ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامۃ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من تلمہ بحق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو 2 آنکھیں دے دیں گے اور زبان دے دیں گے، اور جس کسی نے بھی اسے صحیح اس کے حق کے ساتھ، یعنی واقعی ود اے ڈیڈیکیشن، ود این پیور انٹینشن، ود اے پیور ہارٹ اس کا استعلام کیا ہوگا، جس فارم میں بھی، ڈائریکٹ فزیکلی یا اشارے کے ذریعے، جیسے کہ ہر طواف میں کرنا ایک مسنون عمل ہے، تو جس نے صحیح ود اے پیور ہارٹ کیا ایسا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس پتھر کو 2 آنکھیں اور زبان عطا فرما دیں گے، جس کے ذریعے سے وہ اس شخص کی گواہی دے گا باقاعدہ۔ تو بہرحال یہ بہت ہی آنر کی بات ہوگی کہ وہ سٹون خود اس بندے کے لیے گواہی دے رہا ہوگا جس نے اس کا یہ استعلام کیا ہوگا، یعنی اسے چوما ہوگا۔ بہرحال لیکن اس میں بھی بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر کہ بس اس کو اگر چوم لیا تو وارے نیارے ہیں، یعنی کہ بندے کا بیڑا پار ہے اور سب کچھ اسے مل گیا، اور باقی اعمال کا رعایت اور خیال ہی نہیں کی جاتا۔ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے پھر لوگ اس میں دھکم پیل اور مارا ماری اور ایون ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا فزیکلی باقاعدہ، وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے، وچ از ایبسولوٹلی رانگ، کیونکہ ایک روایت میں حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھا کہ وہ اس حجر اسود کا جب بوسہ لیتے یقبل الحجری، تو وہ یہ بھی فرماتے جاتے ساتھ میں انی لعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، کہ میں جانتا ہوں تم صرف ایک پتھر ہو۔ باقاعدہ حجر اسود سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نہ تم کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے ہو، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ میں نے اگر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، یعنی لوگوں کو ایک ترغیب دینی تھی کہ حجر اسود ایون دو اٹ از سچ اے سیکریٹ پتھر، کہ اس کا استعلام کرنے کو بہت ہی ایک فضیلت اور اجر و ثواب کی بات سمجھا جانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اتنا بیلنس بھی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے لمٹس کو کراس نہ کیا جائے اور اسے اس کے مقام پہ ہی رکھا جائے۔ اس کا اصل جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تو یہ کیونکہ ایک مسنون عمل ہے تو اس لیے اس کا کرنا اصل میں اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم اس سے مسنون عمل نہ سمجھے بلکہ ان اٹ سیلف پتھر کے اندر ہی کوئی ایسی کوالٹی سمجھ لیں کہ بس اس پتھر کو چوم لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا، تو ایسا سمجھنا ہی گویا کہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ سارا جو
مدار ہے شریعت کا، اگر دیکھا جائے ابو جہل سے لے کر ابو لہب بھی ہوں جو بڑے بڑے کفار تھے، وہ بھی اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ ان اٹ سیلف اس پتھروں کے بتوں کو جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان سے اصل التجا اور دعا کرنے لگ گئے، تو وہی عمل ان کا غلط ہو گیا اور وہی مشرک اور کافر بن کے مردود ہو کے مر گئے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ ہیں یا حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں یا بڑے بڑے ابو بکر اور عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اسی خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں تو کیونکہ ان کا ڈائریکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اس پتھر کی طرف جس سے وہ بلڈنگ کی طرف یا اسٹرکچر کی طرف، بلکہ اصل جو ان کا مانگنا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیونکہ ہوتا ہے، تو وہی عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ تو ان سٹون سے، ان پتھروں سے جو عقیدت ہے، محبت ہے، ان سے ایک ایسوسیشن ہے، وہ اصل میں ہے کیونکہ وہ مصنون اعمال ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا۔ ان اٹ سیلف ان سٹرکچرز میں، ان بلڈنگز میں، ان سٹونز میں، ان فزیکل چیزوں کے اندر ان اٹ سیلف کوئی ایسی طاقت یا پاور نہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے سکے، بلکہ یہ پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے کیونکہ ہے، تو ہمیں مانگنا اصل میں ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہے۔ اور اسی لیے بار بار طواف میں جو فوکس ہونا چاہیے وہ اللہ کی طرف اور اللہ سے دعائیں مانگنے کی طرف ہونا چاہیے، ان سب اعمال کے کرنے کے باوجود بھی۔ اور یہی ترغیب ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں جب یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچتے، یعنی طواف کا ٹورڈز 3/4 جب چکر کمپلیٹ کرتے، رکن یمانی کی طرف سے آگے جانے لگتے، تو یہ دعا خاص طور سے باقاعدگی سے مانگتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہی دعا ایک مسنون ہمیں بتائی گئی اس روایت میں۔ اس دعا کے اوپر بھی خصوصاً رکن یمانی سے جب آنورڈز حجر اسود کی طرف چلیں تو مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ، کیونکہ یہی دعا ایک دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ وَكُلَّ فِي أَبِي سَبُونَ مَلَكًا، یہ جو رکن یمانی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر 70 فرشتے، اینجلز اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو جب بندہ اس رکن یمانی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس پہ وہ 70 اینجلز جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب جو بندہ جس چیز کی بھی دعا کرے گا اس پہ 70 اینجلز جب آمین کہیں گے تو وہ کتنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دعا ہوگی۔ اسی لیے آگے ترغیب میں یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ یہاں پہ پہنچے رکن یمانی پر تو آگے یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو فرشتے وہ جو ہے 70 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں، جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں 70 اینجلز، وہ اس بندے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہم انی اسألک، اللہم انی، یہ دعا مسنون جو ہمیں بتائی وہ یہ تھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہرحال پھر آگے ظاہر ہے یہ سب طواف کے اعمال تو ہو ہی گئے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی طواف کے بعد جو اصل چیز ہے وہ پھر منا جانا، اور وہاں سے اصل میں وقوف عرفہ کا جو دن ہے وہ دراصل حج کا جو مین رکن ہے اس کے بارے میں جان لینا ضروری ہے کہ وہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا ایک مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ اس ایک روایت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفات، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو آگ سے خلاصی یعنی کہ جہنم سے پاک یا ڈکلیئر دور کر کے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنی یوم عرفات کے دن ہوتی ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفات کے دن
تمام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں وَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، یہ دیکھو میرے لوگوں کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر کرتے ہیں یہ میرے بندے کس مقصد سے یہاں میرے پاس آئے ہیں، صرف 2 چادریں لپیٹ کے بغیر کچھ یہاں پہ ملتا ہے، دھوپ میں گرمی میں کھانے پینے کی شارٹیج ہوتی ہے، اکثر ایئر کنڈیشنز کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ عرفات کا میدان میں اور بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا، لیکن یہ لوگ اگر آئے ہیں تو ظاہر ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت، اس کے آرڈر کو مانتے ہوئے، تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور اس دن ایک دوسری روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس دن ایسا مردود ہوتا ہے کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما را الشیطان یوما وفی اصغر ولا ادخر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ، ان کے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن شیطان اتنا زیادہ ذلیل اور خوار، اتنا زیادہ دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، جلا بھنا نہیں ہوتا جتنا کہ یوم عرفات کے دن ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس دن کو خاص طور سے ایک اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے اس دن کی خصوصی طور سے یوم عرفہ کا روزہ بھی مسنون عمل ہے، جو حج نہ کر سکے اس کے لیے، اور ظاہر ہے جو وہاں پہ موجود ہے اس کے لیے تو اتنا بڑا ایک دن ہے کہ اس کے صحیح معنوں میں اویل کرنا اسے بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہاں عرفات میں جانے کے بعد ادھر ادھر ٹائم ضائع کیا جائے، بلکہ وہیں پہ اسے پوری طرح سے صحیح معنوں میں اویل کیا جائے۔ تو بہرحال جتنے بھی لوگ حجاج کرام عرفات جانے کے لکیلی پہنچ جائیں، انہیں یہی کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک ہی دن کی بات ہے، اس دن کو اپنے میکسیمم اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وہاں سے واپسی پہ ظاہر ہے مزدلفہ پہنچتے ہیں اور اپنی وہ کنکریاں جو سٹونز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے مینا میں یعنی رمی جمرات جسے کہا جاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، پتھر مارنا، وہ پھر لاسٹ عمل اس حج کا، ایک سیکنڈ لاسٹ کہنے طواف زیارت سے پہلے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ ایک روایت ہے، انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروہ لإقامت ذکر اللہ، اصل مقصد اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ لإقامت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بلند ہو، اس کے لیے ہی یہ رمی کرنا بھی، یعنی کہ کنکریاں مارنا شیطان وغیرہ کو، یہ مسنون ایک عمل ہے۔ اور یہ کرنا کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد ایک روایت میں پتہ چلتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحیٰ واما بعد ذلک فاذا زالت الشمس، جو 10 ذی الحجہ کو یعنی مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ سٹوننگ کی جاتی ہے شیطان کو، وہ صبح صبح بالکل طلوع شمس کے بعد جب مزدلفہ سے آتے ہیں تو سب سے بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں، صرف ایک، اور پھر نیکسٹ ڈے 11 اور 12 ذی الحجہ کو، اور اگر کوئی زیادہ سٹے کرے تو 13 ذی الحجہ کو بھی، پھر باقی دن تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد، یعنی کہ آفٹر جو ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کو مارنے کا طریقہ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جس میں وہ انتہا الی جمرۃ الکبریٰ فجعل بیت یساری، کہ وہ اس بڑے شیطان کی طرف تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی رائٹ سائڈ سے، یہ جو بیت اللہ یعنی کہ گویا کہ ان کی رائٹ سائڈ پہ تھا، اور مینا جو تھا وہ ان کی بیت اللہ کی رائٹ طرف سے یعنی آئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی مکہ جو تھا وہ ان کی لیفٹ سائڈ پہ تھا، اور جو مینا تھا وہ ان کی رائٹ سائڈ پہ تھا، وہ اس بڑے شیطان کی طرف کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری، بحسیات اور یکبر مع کل حسات، ہر کنکری مارتے وقت وہ اللہ اکبر باقاعدہ کلمہ یہ آواز بلند پڑھتے، یعنی تکبیر کہتے، اور پھر آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاکذا رمی الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، کہ جو سورہ بقرہ میں یعنی جس کے اندر یہ احکامات سارے نازل ہوئے، جس شخص پر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سورہ بقرہ نازل ہوئی، وہ اسی طرح سے رمی کیا کرتے تھے۔ اور رمی کرتے وقت بھی پھر ظاہر ہے ہمیں پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ فزیکلی فٹ نہ ہو تو وہ خود پھر بھی اس کے اوپر اوبلیگیٹری ہی ہے، وہ کسی سواری پر بھی جا سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو بھی اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے، اپنا وکیل بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا سیکنڈ اتھارٹی دیتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے مار آؤ۔
ایک دوسری روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یرمی جس میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ یرمی علی راحلتی یوم النحر ویقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو جو کنکریاں مار رہے تھے، جو شیطان کو پتھر، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے ہی مار رہے تھے، پیادہ یعنی کہ پیدل نہیں چل رہے تھے، اسی سواری پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ کنکریاں پتھر اس اونٹنی کو مارے، اور پھر نیکسٹ 2 days آف کورس ڈیفینیٹلی انہوں نے پیدل مارے، جیسے کہ روایات میں ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس رمی کے حوالے سے تو پہلے یہی بس اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو پہلا 2 دن ہے، ایک تو پہلے دن صرف بڑے شیطان کو یعنی کہ جو جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے اسے ماری جاتی ہیں، اور پھر باقی 3 دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ایچ 7 ایچ ماری جاتی ہیں۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، جو اکثر لوگ جس میں اکثر جس میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے جیسے کہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا، وہ آتے تھے اور کنکری مارتے تھے، بڑے شیطان کو انہوں نے کنکریاں ماری اپنی ساتھ، اور پھر جا کے وہاں لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے ٹورڈز حرم اور دعا کرتے تھے، اللہ سے بہت طویل دعا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جو شاعر اللہ ہیں، ان کے ساتھ دعاؤں کا ایک اہتمام بہت ضروری ہے، اور یہی کرنا چاہیے کہ جب کنکریاں مارنے کے بعد پہلے 2 شیطانوں پر کنکری پہلے پہ ماری، اور پھر جا کے سائڈ پہ اللہ سے دعا وغیرہ کی، جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ مانگی، اور پھر سیکنڈ کے بعد بھی کیا، لیکن 3rd شیطان کو مارنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً واپس آ جاتے تھے، کوئی دعا نہیں مانگتے تھے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ طریقہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مارا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پہلے شیطان پہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا، پھر دوسرے پہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا، یہ مسنون عمل ہے، ایسا کرنا ضرور اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ کرنے کے بعد پھر واپس 3rd کو مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، وہ پھر ایسے ہی واپس لوٹ جانا ہے۔ پھر فائنلی یہ رمل کے علاوہ جو لاسٹ حج کا جو رکن ہے وہ طواف زیارت، اور پھر آف کورس طواف وداع، وہاں سے واپسی سے پہلے، یہ 2 اہم چیزیں ہیں جنہیں ضروری سمجھا جانا چاہیے۔ فرسٹ آف آل طواف زیارت تو ظاہر ہے اس سے کیے بغیر تو آدمی پوری طرح حلال ہی نہیں ہوگا، یعنی باقی حج کے تمام احکامات جو ہوں گے اس کے اوپر سے ریسٹرکشنز تو ہٹ جائیں گی، بٹ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کلوز نہیں ہو سکے گا جب تک کہ طواف زیارت کمپلیٹ نہ کر لے۔ تو ظاہر ہے باقی اعمال کرنے کے بعد طواف زیارت بھی فرسٹ 3 days کے اندر ہی کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، نہ کرنے پر ایون دم بھی پڑ جاتا ہے۔ طواف زیارت کرتے ہوئے ظاہر ہے جب یہ رمی کے بعد ہی اگر کسی کو 10 ذی الحج کوئی موقع مل جائے تو وہ اسی دن کر لے، ورنہ 11th کی اور 12th کی شام سے پہلے تک بھی کر لے تو اس کا وہ عمل قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب وہ طواف زیارت کے لیے جائے تو لم یرملوا فی سبیل الذی افاض فی، اس کے 7 چکروں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمل نہیں کیا کرتے تھے۔ جو رمل کا جو اکڑ کے چلنا یا ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایک چال اپنانا، وہ پہلے 3 چکروں میں، وہ نارمل طوافوں میں ہوتا ہے، لیکن طواف زیارت کے اندر رمل نہیں کرے گا، بلکہ نارمل سارے 7 چکر جو ہوں گے وہ نارمل سپیڈ پہ، پیس پہ ہی اور طریقے سے ہی لگائے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب سے افضل یہی ہے کہ یوم النحر یعنی کہ 10 ذی الحج کو ہی کر لیا جائے۔ بہرحال کسی مجبوری سے کوئی نہ کر پائے تو رات تک، اگلے دن تک بھی، ایون 12th کی شام سے پہلے بھی کر لے، تو تینوں دن اس کا یہ عمل انشاءاللہ اللہ کے نزدیک مقبول ہی ہوگا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ طواف وداع جیسے کہ کہا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کان الناس ینصرفون فی کل وجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احدکم حتی یکون آخر عہدی بالبیت الا انہ خفف عن الحیض،
کہ تم لوگ جب حج کے بعد واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ تم لوگ ایسے واپس نہ جاؤ الا یہ کہ جو تمہارا لاسٹ عمل ہے وہ طواف وداع ہو، یعنی کہ اینڈ میں طواف زیارت ہو گیا، تمام اعمال تو مکمل ہو گئے، لیکن اپنے گھروں پہ واپس جانے سے پہلے جو تمہارا لاسٹ عمل ہونا چاہیے وہ طواف ہونا چاہیے، جسے طواف وداع بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ گڈ بائے طواف کہہ لیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ھذا البیت او اعتمر فلیکن آخر عہدی طواف بالبیت، جو کوئی بھی حج اور عمرے کے لیے آئے اس کا لاسٹ عمل یہاں سے جانتے وقت جو ہونا چاہیے مکہ مکرمہ سے وہ طواف وداع ہونا چاہیے، یعنی کہ اس گھر کا طواف ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی حائضہ یعنی کہ پیریڈز ہیں کسی عورت خاتون کو اور وہ اپنے ان خاص ایام کے دنوں میں ہیں تو اسے اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چھوٹ بھی مل سکتی ہے، لیکن انلیس ایسا کوئی مجبوری ہے تو طواف وداع کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ فقہائے کرام نے اسے اسی لیے واجب بھی لکھا ہے بعض۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو فائنلی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ طواف کے دوران چاہے جو بھی طواف ہو لیکن اکثر کنسنٹریشن کعبے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کی طرف چمٹنے کی طرف، اس کو لپٹنے اور اس سے کلوز حگ کرنے کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ حالانکہ طواف کے دوران بہتر یہی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا ایک تقاضا یہی ہے، اس کی ایک عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کے رکھا جائے، نہ کہ یہ کہ گھر کی طرف فوکس کیا جائے۔ اور پھر جو ادھر ادھر اس کی خانہ کعبہ کی دیواروں وغیرہ سے لپٹنا، اس کے بارے میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ رحمہ اللہ اپنے والد سے ایک نقل کرتے ہیں روایت، جس میں وہ فرماتے ہیں ان کے والد کہ میں اپنے والد یعنی کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ التزموا البیت فقلت لہو انطلق بها نلتزم البیت مع هؤلاء، کہ لوگ میں اپنے والد عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب طواف کر رہا تھا تو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کے چمٹے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے بھی یہاں لے چلیے، ہم بھی ایسے چمٹ جاتے ہیں جا کے دیوار سے یہ اس خانہ کعبہ کی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ نہیں اللہ کی پناہ اس شیطان مردود سے، ایسے عمل سے۔ اور پھر جب وہ فارغ ہو گئے طواف سے، اس کے بعد التزم البیت بین البیت والحجر، وہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو باب کعبہ ہے، دروازہ خانہ کعبہ کا، اس ڈور اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے ملتزم۔ وہ اس ملتزم کی طرف تشریف لے گئے طواف سے فارغ ہونے کے بعد، اور وہاں پر انہوں نے فرمایا اس سے لپٹ گئے اور وہاں پہ دعا وغیرہ کی اور فرمایا ھذا واللہ المکان الذی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التزمہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے چمٹا کرتے تھے، یا وہاں پہ اس سے حق کیا کرتے تھے، یا اسے ٹچ کیا کرتے تھے۔ ادھر ادھر باقی ہر جگہ ایون طواف کے دوران بھی اسے دوسری جگہوں پر جو لپٹ جانا ہے اکثر لوگ کرتے ہیں بھی ہیں ہم لوگ، لیکن وہ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسنون عمل ہی نہیں ہے۔ مسنون عمل صرف یہ ہے کہ ملتزم اور باب کعبہ کے درمیان، جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو جگہ ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے، وہاں سے لپٹا جائے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ اس ملتزم پر جا کر بالکل چمٹ گئے، اپنا سینہ اور اپنا چہرہ وغیرہ اپنا فیس تک اس دیوار سے لگا دیا اور پوری طرح اپنے آپ پھیلا کر اس پہ رکھ دیا اپنا پورا باڈی کو، یعنی اپنا منہ، اپنا سینہ مبارک، اپنی پوری باڈی کو اس سے لپٹ گئے اور وہاں پہ ٹاپ ٹو باٹم پورا اس دیوار سے چمٹ گئے ملتزم کی جگہ پر، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور بہرحال تو آداب جو ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، اور ان حج کے تمام ارکان جو ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سیکھ کر اور ان پہ عمل کرنے کی
پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا حج اور عمرہ کی توفیق و استطاعت نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔